کورونا کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال پر دنیا میں اس سے نمٹنے کے لیے ہونے والے اقدامات کے ساتھ ہی یہ سوچ اور اپروچ بھی سامنے آنے لگی ہے کہ کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں بننے والی صورتحال میں مستقبل کی دنیا کیا ہوگی۔ کیا وہی معمولات اور رجحانات چل پائیں گے جو کورونا وائرس کی صورتحال سے پہلے تھے؟ کیا وہی ترجیحات و پالیسیاں قائم رہیں گی جن پر عالمی قوتیں اور ترقی پذیر ممالک کاربند تھے؟ کیونکہ کورونا وائرس کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال اور تباہ کاریوں نے یہ بات تو ظاہر کر دی ہے کہ بڑے بڑے ممالک کی صلاحیتیں اور پالیسیاں بری طرح بے نقاب ہوئی ہیں۔ یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ وہ بڑے حادثات سے نمٹنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ کورونا وائرس نے دنیا بھر کی حکومتوں اور معاشروں کو اپنی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا ہے۔ آنے والے حالات میں انہیں معیشت، معاشرت، صحت کے سسٹم، انسان کے عمل پر سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ اب وہ ماضی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے اور دیوار سے لگانے کی بجائے ایسی پالیسیاں اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے جو ایک دوسرے سے بڑی حد تک مطابقت رکھتی ہوں۔ خصوصاً انسان اور انسانیت کے حوالے سے انہیں اپنے اپنے تصور کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر کے مالیاتی ادارے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ترقی پذیر اور خصوصاً غریب ممالک کے لیے اب کچھ غیر معمولی کرنا ہوگا، جن میں ان کے لیے بڑے ریلیف پیکج کے ساتھ ان پر قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے یا انہیں معاف کرنے کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ یہاں تک ہمارے جیسے ممالک کا تعلق ہے تو یہاں پہلے ہی معیشت ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے دوچار رہی ہے۔ اب بڑا سوال یہ سامنے آیا ہے، کورونا وائرس سے نمٹنا تو اپنی جگہ، لیکن کیا ہم اپنی معیشت کی بحالی ممکن بنا پائیں گے؟ کیا ہم معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکیں گے اور اس ساری صورتحال میں کورونا کے متاثرین کو ریلیف، ان کے لیے خوراک، ادویات کی فراہمی اور ان کے لیے روزگار کی فراہمی کا عمل چل سکے گا؟ کیونکہ یہ سب کچھ اپنے وسائل کی بنیاد پر ممکن نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب ہمارے جیسے ملکوں کے حکمرانوں کے سانس پھولے نظر آ رہے ہیں تو دوسری جانب ان پر دباؤ یہ ہے کہ اگر اس آفت سے ہم نکل بھی جاتے ہیں تو کیا دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو پائیں گے؟ یہی وہ خطرات و خدشات ہیں جن کی بنا پر بڑا سوال یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے انسانوں پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ آنے والے حالات اور معاملات اب کورونا وائرس سے پہلے کی ترجیحات کے متحمل نہیں ہو سکے۔ کیا اب دنیا کو سرمایہ دارانہ سسٹم کے تحت چلایا جا سکتا ہے جس میں انسانوں کے مقابلے میں سب کچھ ہی معیشت اور سرمایہ کو سمجھ لیا گیا تھا؟ کورونا وائرس نے ہمارے قومی صحت اور صحت عامہ کے سسٹم کو بری طرح بے نقاب کر دیا۔ ہنگامی صورتحال میں ہمارے ہسپتالوں میں علاج کے لیے نہ تو کوئی مناسب بندوبست تھا اور نہ ہی ڈاکٹرز کے لیے کٹس اور ماسک و دستانے موجود تھے۔ کورونا زدہ اور اس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری حکومت و ریاست کی ترجیحات میں عام آدمی کی حالت زار بہت پیچھے رہی۔ صرف صحت کے شعبے کو ہی اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے طرز عمل نے بنیادی نوعیت کے اس شعبے کا کس بے دردی سے استحصال کیا۔ صحت عامہ کے لیے بجٹ میں مختص کیے جانے والے اربوں کے فنڈز کا زیادہ استعمال انتظامی اخراجات تک محدود رہا۔ کورونا کی تباہ کاریوں پر دنیا کیا کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ البتہ پاکستان کے حوالے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اپنی پالیسیوں اور اقدامات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے اور خصوصاً عام آدمی کی صحت، تعلیم اور دیگر سہولتوں کو اب اہمیت دینا ہوگی۔ لاک ڈاؤن کے باعث ہماری معیشت بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ اگر اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے عوام کی حالت زار میں بہتری اور ان کے لیے انسانی سہولتوں کی فراہمی کا کوئی بندوبست کر لیا جائے تو آنے والے حالات میں پاکستان کا رخ درست کیا جا سکتا ہے۔ ابتر معاشی صورتحال کے باوجود ہمارے اندر اتنا دمخم موجود ہے کہ ہم گر کر بھی اٹھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی مین پاور ہے جو قوت بازو پر انحصار کر کے ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ خصوصاً ہمارے ہاں ایک نہایت ذہین نوجوان نسل ہے جو پاکستان کے حالات میں تبدیلی کے لیے بنیادی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس سارے عمل کے لیے حکومت کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنا پڑے گا۔ اپنے اقدامات و صلاحیتوں کو عام آدمی کے حالت زار سے مشروط کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ جن قوموں نے دنیا کی دوڑ میں آگے جانے اور کچھ کر دکھانے کا عزم کیا وہ سرخرو ہیں۔ آج کا پاکستان نیوکلیر پاکستان ہے۔ یہ 22 کروڑ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے۔ یہ بدقسمتی سے یہاں عوام کی طاقت کا درست سیاسی استعمال ہوا، نہ معاشی حوالے سے ان پر اعتماد کیا گیا۔
ایک نیوکلیر پاور ہونے کے ساتھ معاشی حوالے سے مضبوط پاکستان ہی مستقبل کے چیلنجز سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سیاست سے بالاتر ہونا پڑے گا، ذاتیات سے نکلنا ہوگا اور پاکستانیت کے جذبہ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بڑے فیصلے بڑی لیڈرشپ کرتی ہے اور اس کے لیے اسے عوام کی تائید و حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان بڑی جنگ کے لیے عوام کی جانب سے کسی فیصلے کا انتظار کرنے کی بجائے پہلے فیصلہ خود کریں۔ عوام نے کمانڈر عمران خان کو بنایا ہے اور انہیں ہی بتانا ہے کہ جنگ کیسے لڑنی ہے۔